السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہوتی ہے، جس میں اس کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے کچھ اوصاف کو بیان فرمایا۔ لیکن ایمان والوں کے اوصاف بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی، قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ عام طور پر جو لفظ فلاح ہے، اس کے معنی جو ہے کاٹنا، چیرنا اور پھاڑنا، اسے کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ جو کھیتی باڑی کرنے والا شخص ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، اسے فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی زمین کو جو ہے چیر پھاڑ کے اس میں بیج کو بوتا ہے، اور آخر میں ہوتا کیا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی درخت پیدا ہوتے ہیں، نباتات آتے ہیں، جو بھی فصل اس نے لگائی ہے وہ آتے ہیں، اس کو جو ہے مفلح کہا جاتا ہے، یعنی کامیاب ہونے والا شخص۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا قد افلح، تحقیق کے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہو گئے یہ جملہ ہمارے پاس استعمال کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی امتحان میں شریک ہوا ہو، شریک ہونے کے بعد اس نے امتحان دیا ہو، اس کے بعد اگر رزلٹ آتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہا، ابھی ایمان والوں کا امتحان پورا نہیں ہوا، ابھی ان لوگوں نے ان چیزوں پر عمل بھی نہیں کیا جو چیزیں اللہ نے آگے بتائی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس بات کا وعدہ کر دیا کہ جن کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جانے والے ہیں، جس کو اللہ نے آگے ذکر کیا، 7 قسم کی علامات اور 7 قسم کے اوصاف ہیں، جن کے اندر یہ پائے جائیں گے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے یا ہو گئے۔ اللہ نے اس لیے استعمال کیا قد افلح، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ان لوگوں کی جن کے اندر یہ اوصاف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلا قوم الذین فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری حرکتیں چل رہی ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی داڑھی کو کھجا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سر کے بالوں کو جو ہے صحیح کر رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بار بار کپڑوں کو درست کرتا جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، بار بار جو ہے جائے نماز کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یعنی نماز میں جتنی زیادہ حرکتیں ہوں گی وہ تمام حرکتیں جو ہے خضوع و خضوع کے خلاف ہیں۔ تو نماز میں مختصر طور پر حرکتیں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی نماز پوری حرکتیں کرتا رہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اب مسلسل داڑھی پہ ہاتھ ہے، اس طرح سے بالوں کو حرکت دیتے جا رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے اپنے سر کے بالوں کو سنوارتے جاتے ہیں نماز کی حالت میں، تو یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ اور خشوع و خضوع کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ نماز کے اندر پائے جانے والے ارکان مکمل طور پہ ادا کیے جائیں، قیام صحیح طور پر ہو، رکوع صحیح طور پر ہو، کم سے کم 3 مرتبہ تو بھی سبحان ربی العظیم کہا جائے۔ ایسا نہیں کہ بس سبحان ربی رکوع ہو گیا، سجدے میں گئے، 1 سیکنڈ میں سجدہ ختم ہو گیا، یہ نماز کا خشوع و خضوع نہیں ہے۔ مکمل طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس آدمی کی نماز اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز میں چوری کیا ہے؟ رکوع کا آدھا کرنا، رکوع کا پورا نہیں کرنا۔ رکوع میں جھکتے ہیں، ابھی مکمل طور پر پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوتی، رکوع ختم ہو گیا۔ سجدے میں جاتے ہیں، ابھی پورے 7 اعضاء سجدے کے زمین پہ ٹچ بھی نہیں ہوتے، سجدہ مکمل کر دیا۔ اس طرح سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس سے منافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرمایا ایمان والوں کے اوصاف میں سب سے پہلا وصف اور ان کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔
دوسرا ان کا وصف کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ تمام قسم کے لغویات سے بچے رہتے ہیں۔ لغویات کیا ہے؟ ہر قسم کا ایسا کام جس کی وجہ سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، دونوں اعتبار سے آپ نے نقصان میں پڑے، اسے کہتے ہیں لغویات۔ مثال کے طور پر کرکٹ میچ چل رہا ہے، ہم جو ہے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا مل رہا اس سے؟ کرکٹ کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، انعامات حاصل کرنے والے لے رہے ہیں، ان کو پرائز مل رہا، ان کو پیسے مل رہے، آپ کو کیا ملا؟ وقت کی بربادی، وقت کا ضیاع، اسی کو لغویات کہا جاتا ہے۔ نہ آپ کو دنیا کا فائدہ ہوا، دین کا تو ہوا ہی نہیں، اس میں آپ کی نمازیں ضائع ہو گئی، آپ کے اذکار ضائع ہو گئے، آپ نے اللہ کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ تو دینی نقصانات ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ آپ کو پرائز ملا، ایسا نہیں کہ آپ کو پلیئر نے جو ہے 3 گھنٹے سے بیٹھا کرکٹ دیکھ رہا ہے، چلو اس کو بھی کچھ پیسے دے دو، ایسا کبھی ہوا نہیں ہوا۔ تو ایمان والوں کے اوصاف کیا ہے؟ وہ تمام قسم کے لغویات سے بچے رہتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر، یہ تو میں نے مثال دی، ایسی بے شمار چیزیں جن کی وجہ سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، وہ تمام چیزیں لغویات ہیں، ان سے ایک ایمان والا بندہ ہمیشہ اجتناب کرتا ہے۔ تیسری اللہ نے صفت بیان فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں میں سے زکات کی ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ زکات کا معاملہ تو میں نے تفصیل سے اس کا بیان بھی کیا اور ساری چیزیں الحمدللہ اس کی میں نے واضح کر دی، لیکن پھر بھی یہ بات بیان کر دوں، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر بار بار زکات کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ بہت سے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو زکات کے ادا کرنے کے معاملات میں ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ کیسا؟ مثال کے طور پر آج تاریخ جو ہے 18 مارچ ہے، آج میرے پاس جو ہے مکمل نصاب کے پیسے جمع ہو گئے، یعنی آج کی تاریخ میں میرے پاس نصاب کی جو علامت ہے، جو اس کی مقدار ہے وہ پوری ہو گئی، لیکن زکات کے دوسری شرط کیا ہے؟ 1 سال کا پورا ہونا۔ اب وہ نصاب کے پیسے یا جو بھی رقم تھی آج کی تاریخ میں میرے نام پر ہے اکاؤنٹ کے اندر، اب اس پر 1 سال جب گزرے گا، آئندہ سال کا 17 مارچ جب آئے گا تو میرے اوپر 1 سال کے بعد زکات فرض ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ مارچ کے آنے سے پہلے جنوری یا فروری کے مہینے میں وہ میرے رقم کو میری بیوی کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ 1 سال مکمل میرے پہ ہوا ہی نہیں، زکات میرے پہ فرض ہی نہیں ہوئی، اب وہ 1 سال یعنی تقریباً 10 مہینے 11 مہینے تک جو ہے وہ پیسے میری بیوی کے نام پہ رہتے ہیں۔ سوال کیا جائے ارے بھائی آپ کے پاس پیسے تھے نا 1 سال پہلے، 1 سال ہو گیا زکات دو، کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو پیسے تھے لیکن 10 مہینے میں ہی وہ پیسے میرے پاس نہیں رہے، میرے نام پہ نہیں رہے۔ تو اس طرح کے ہیرے اور بہانے بہت سے مسلمان کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس آدمی کا مال الگ الگ حصوں میں ہے وہ الگ الگ حصوں میں ہی رکھے، اس کی زکات دے۔ زکات دینے کے ڈر سے اپنے مال کو ملانا یہ غلط ہے، اور زکات دینے کے مال سے اپنے الگ مال کو جو ہے ملے ہوئے مال کو الگ کر دینا غلط ہے۔ اس کی مثال کیسے؟ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، 40 بکریوں پہ 1 بکری زکات میں دینا واجب ہے جب اس میں 1 سال گزر جائے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے دوسرے بھائی اس کے ساتھ ملا لیتا ہے، دوسرے ساتھ میں بھائی ہے، اس کی 40 بکریاں ہیں، اس کے 40 بکریاں ہیں، اس کتنے ہوئے؟ 80 بکریاں ہو گئے، 80 بکریوں پر بھی 1 بکری زکات دینا ہے۔ لیکن اگر دونوں کا مال الگ الگ تھا، اس کے 40 بکریاں اس کے 40 بکریاں الگ الگ تھے، تو کتنے بکریاں دینا پڑ رہا تھا؟ 2۔ اس نے کیا کیا؟ 2 بکری کیوں دے رہا زکات میں؟ چلو اپنے بھائی کے مال کو ملا لیتا ہوں، 1 بکری دینا کافی ہو جائے گا۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا جو لوگ زکات دینے کے ڈر سے اپنے ملے ہوئے مال کو الگ کر لیتے ہیں، الگ مال کو لے لیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو زکات دینا یہ ایمان والوں کے بنیادی وصف ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ زکات کو ادا کرنے والے ایمان والے بھی ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں کامیاب بھی ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ملکیت کی لونڈیوں کے۔ پھر آگے فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو لوگ اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح ایمان والوں نے جو ان کے پاس امانتیں رکھی ہیں، اللہ کی امانت کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدے کیے، اس وعدے کی پاسداری کرنا وہ بھی امانت ہے، اس کی مکمل احتیاط کے ساتھ اس پہ عمل کرنا وہ بھی امانت ہے۔ ایمان والوں کی امانتیں، وہ امانت مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت زبان کی بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت کسی بات کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزوں کی امانت کی پاسداری کرنے والے لوگ ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اللہ نے دوبارہ جو ہے نماز کا تذکرہ کیا۔ پہلے فرمایا جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، پھر یہاں فرمایا وہ لوگ بھی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں اس کے اوقات میں ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز میں 8 بجے اٹھتا ہوں، روزانہ 8 بجے پڑھوں گا، ظہر کے ٹائم مجھے وقت نہیں ملتا لہذا روزانہ میں ظہر کی نماز 3 بجے 4 بجے پڑھوں گا، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان والوں پر اس کے اوقات میں متعین کیا ہے، تو اس کے اوقات میں نماز کو ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اصل میں وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس کے وارث ہیں۔ یہ کیا ہے فردوس؟ جنت کی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ تو تفصیلی میں نے ذکر کر دیا تھا، لیکن یہاں پر ایک ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو بالکل باطل ہے ان کے واقعے کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے میں نے سنا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا مجھے نہیں معلوم۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے کا انہوں نے عمل شروع کیا تھا تو ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے جو ہے آنے کے بعد کہا کہ اے نوح، یہ تمہاری کشتی کب جو ہے بن کے تیار ہونے والی ہے، مجھے بھی اطلاع دینا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ یہ بالکل باطل جھوٹا واقعہ ہے، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں اس کو مسئلے مذاق کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، تمہیں جب بتا دیا جائے گا جب جو ہے کشتی بن کے تیار ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی جو ہے عورت شام تک وہیں پر بیٹھی رہی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ اور جب کشتی تیار ہو جائے گی تم کو اطلاع دے دی جائے گی، آ جانا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار بھی کر لی، کشتی بن بھی گئی، طوفان بھی آ گیا، تمام لوگ ہلاک بھی کر دیے گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو جو ہے اپنی اس بستی کی یاد آئی جہاں پر وہ رہا کرتے تھے۔ لہذا سوچا کہ چلو ایک مرتبہ بستی جا کر دیکھ لیتا ہوں وہاں کا کیا حال ہے۔ جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جو ہے گھر ہے جھوپڑی کے مانند، اس میں جو ہے ایک دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے اور بڑی حیرت کی ذات جو ہے وہاں پر قریب میں گئے تو جانے کے بعد دیکھا کہ اندر ایک بوڑھی عورت ہے۔ اس کو آواز دی تو اس نے کہا کہ اے نوح، کیا کشتی تیار ہو چکی ہے؟ اب ہم چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اما جان، آپ کو نہیں معلوم کیا ہوا؟ طوفان آیا بھی، چلا بھی گیا، سب کچھ ہو گیا، ابھی تک تم یہیں پر ہیں، یہاں پر کیا طوفان نہیں آیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، بس کچھ خطرے یہاں پر پڑے تھے، اس کے علاوہ کیا ہو مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے بالکل باطل واقعہ ہے۔ ان کے تعلق سے ایک نبی پر جو ہے یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور آگے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو وحی کر کے کہا کہ اے نوح، تم نے اس عورت کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، تم نے اپنا وعدہ جو ہے فراموش کر دیا تھا، لہذا تمہارے وعدے کو ہم نے پورا کیا، اس عورت کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ اکثر لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان کے واقعے میں جو ہے یہ تمام باتیں موجود نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ایسا کوئی واقعہ موجود ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے۔ یہ بالکل من گھڑت اور لوگوں کا بنایا ہوا واقعہ ہے جو اکثر لوگ جو ہے ان کے واقعے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ایک مقام پر تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، اے لوگوں پاکیزہ روزیاں کھاؤ، حلال روزیاں کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے جہاں پر انسانوں کو خطاب کیا اسی کے 4-5 آیتوں کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے تمہیں جو پاکیزہ روزیاں دی، حلال روزیاں دی ہیں ان کو کھاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے رسولوں کی جماعت سے خطاب کیا، ایمان والے ہو گئے
تمام انسان ہو گئے، حالانکہ ایمان والوں میں رسول بھی آ گئے، انسانوں میں رسول بھی پہلے سے شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے رسولوں کا نام لیا، فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال روزیاں کھاؤ، واعملوا صالحا، پہلے حلال روزی بعد میں عمل، اگر عمل پہلے کرو گے وہ اللہ کے پاس وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا حرام روزیوں کے ساتھ، پہلے آدمی اپنی روزی کو دیکھے اس کی روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اگر روزی حرام کی ہے تو اس حرام روزی کے ساتھ نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، ولا صدقۃ من غلول، اور ناپاک یا حرام مال کا کیا ہوا صدقہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی، تمام انبیاء جتنے دنیا میں آئے سب انبیاء جو ہے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے قوم کی بکریاں چرائی ہے، ہر قوم میں نبیوں نے جو ہے بکریاں چرائی ہیں، اور میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی، مکہ والے مجھے اس کی بجائے کچھ پیسے دیا کرتے تھے۔ تو سارے انبیاء نے حلال روزیوں کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے خاص طور پر حلال روزی اختیار کرنے کا حکم دیا، وہ بھی انبیاء کو، تاکہ حلال روزی کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ایسے کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں، بدکاریاں کرنے والے ہیں، چوریاں کرنے والے ہیں، زنا کاری کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے لوگ ہیں، سارے اعمال تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہ قبول ہو گئے تو کیسا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے عمل قبول ہے یا نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈر لگا ہوا رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شیطانی وسوسے، شیطانی بہکاوے بہت زیادہ خطرناک ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ رب العالمین کے اذکار سے، اس کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ آپ علیہ السلام شیطان کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ رسول کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان کے جو ہے شر سے، اس کے چوکوں سے، اس کے پھونک سے اور اس کے تھوک سے۔ شیطان کے چوکے کیا ہیں؟ جو شیطان اپنی کوہنی سے کسی انسان کو مارتا ہے۔ اور ایک بات بتا دو کہ دنیا میں جو بیماریاں ہیں ان میں سے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو جسمانی نہیں ہے بلکہ شیطان کی وجہ سے وہ بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بیماری کینسر کی ہے، یہ بات آپ نوٹ رکھیں، سب سے بڑی جو بیماری ہے، جتنے لوگ کینسر میں مبتلا ہیں ان کا علاج اگر قرآنی آیات سے کیا جائے تو انشاءاللہ وہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور ان کو شفا ہوگی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے جو بہت بڑے مفتی تھے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان السبب السرطان فہو جو ہے مس الجن، جو سرطان ہے یا جو کینسر مرض ہے اس بیماری کی اصل وجہ شیطان کا چھونا ہے، مس الجن۔ اللہ کے نبی کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ من ہمزہ، شیطان کے چوٹوں سے، یعنی وہ اپنے کوہنے سے انسان کو مارتا ہے، جب وہ مارتا ہے تو انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ شیطان کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے وہ بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کبھی گھبراہٹ کی وجہ سے اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ
بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اللہ میں تیرے پورے کلمات کے ذریعے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس غصے سے جو تیرا غضب ہے، تیرا غصہ ہے، اور تیری سزا سے، اور تیرے بندوں کے شر سے، اور تمام شیاطین کے وسوسوں سے، اور تمام شیاطین اور جنات کے میرے قریب آنے کے وسوسوں سے اور اس ڈر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی یاد کرنے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے نام سے کسی بھی کام کو شروع کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو۔ جب کبھی کوئی کام کرو تو اس میں اللہ رب العالمین کا نام لے کے شروع کرو، کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے شیطان اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں چھت یا دیوار کے گر کے مر جانے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ومن الغرق پانی میں ڈوب کے مر جانے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور اسی طرح میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس وقت جب کہ میری موت کا وقت ہو جائے اور شیطان میرے قریب میں آ جائے۔ انسان کی جو موت کا وقت ہوتا ہے خاص طور پر ایمان والوں کا، ایمان والوں کی موت کا جب ٹائم قریب آ جاتا ہے تو اس وقت شیطان اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ آخر وقت میں اس ایمان والے سے کفریہ کلمات نکال دے۔ اسی لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ شیطان مجھے اچک لے موت کے وقت، اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ لہذا ہمیں بھی یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان زندگی کا جو دار و مدار ہے، اس کے پورے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ انسان اگر زندگی تمام نیک اعمال کرتا رہا لیکن مرتے وقت اگر اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا تو سمجھو اس کے لیے اللہ کے دربار میں ناکامی ہے اور وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمہ پر ہے۔ جیسا اس کا خاتمہ ہوگا ویسا قبر میں اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، جیسے قبر میں اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے وہی معاملات حشر کے میدان میں بھی اس کے ساتھ کیے جائیں گے۔ تو شیطان جو ہے انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہی ہے، ہر لمحہ ایک ایمان والے کو ورغلانا، بہکانا، وسوسوں میں ڈالنا، برائی پر آمادہ کرنا اس کا کام ہے، لیکن خاص طور پر انسان کی موت کے وقت وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ مرتے وقت انسان غلط بات زبان سے نکال دے، تو وہ لمحہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ اگر ایسے موقع کے لیے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہماری مدد فرمائے گا اور شیطان کا کوئی زور ہم پر نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے بیان فرمایا کہ حتی اذا جاءهم احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ لوگ جو ہے وہی کام کریں گے جو کام اب کر کے آئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا تذکرہ کیا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگوں نے اس بات کا خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ خواتین کے بہت سارے مسائل کو بیان کیا، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات کو نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زنا کاری بدکاری کے معاملات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ کہا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ شروعات میں ایسا معاملہ تھا کہ اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت اگر دونوں بھی کنوارے ہیں یعنی شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جاتے تھے اور چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو جو ہے 100 کوڑے بھی لگائے جاتے تھے اور بعد میں رجم بھی کیا جاتا تھا، یعنی پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے تبدیل کر دیا اور کہا کہ جو لوگ شادی شدہ ہو کر بدکاری کا عمل کرے
ان کو جو ہے ڈائریکٹ سنسار کیا جائے گا، انہیں کوڑوں سے جو ہے نہیں مارا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو زانی مرد ہے، الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا جو مرد ہے اس مرد کا نکاح کبھی بھی ایک ایمان والی عورت سے نہیں ہو سکتا۔ زنا کرنے والا جو مرد ہے اس کا نکاح یا تو زانیہ سے ہوگا یا مشرکہ سے ہوگا۔ اسی طرح زنا کرنے والی عورت والزانیۃ، زنا کرنے والی جو عورت ہے اس کا بھی نکاح جو ہوگا وہ زنا کرنے والے مرد سے ہی ہوگا یا مشرک مرد سے ہوگا۔ حرم ذلک علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ان کو حرام کر دیا ہے۔ نہ زنا کرنے والی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ زنا کرنے والے مرد سے مومنہ عورت کا نکاح کرنا جائز ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اگر کسی عورت پر کوئی بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ساتھ میں اگر 4 گواہ کو پیش نہیں کرتے تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 جلدہ۔ جس کسی آدمی نے کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگا دیا، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اور کتنے گواہ ہونا ہے؟ 4 گواہ ہونا ہے۔ اگر کسی عورت کو بدکاری کے الزام میں گرفتار کرنا ہے یا اس میں جرم ثابت کرنا ہے تو جب تک 4 مردوں کی گواہی نہ ہو اس وقت تک اس عورت پہ کوئی سزا متعین نہیں کی جائے گی، الٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین خود بیان فرمایا، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس نے ایک آدمی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ جو ہے، اب وہ دیکھنے والا اکیلا شوہر ہے، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب کسی غیرت مند آدمی کے لیے یہ بات تو مناسب نہیں ہوگی کہ وہ ایسی عورت اپنے ساتھ رکھے جو کسی اور کے ساتھ بھی ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ گواہ بھی نہیں ہے، دیکھنے والا اکیلا شوہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا حل بیان فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ اگر دیکھنے والا اکیلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے معاملہ لعان کا ہوگا۔ لعان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعان یہ ہے کہ آدمی پہلے 4 مرتبہ یہ کہے، کیا کہے؟ کہ اگر میں جو ہے اپنی بات میں سچا ہوں، میں نے اس عورت کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، اس بارے میں اور اس بات میں سچا ہوں، اگر اور 5ویں مرتبہ کیا کہے؟ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت نازل ہو جائے اگر میں جھوٹا ہوں، اسے لعان کہا جاتا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 مرتبہ ایسا کہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ یہ عورت بدکار ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو۔ ایسا ہی معاملہ عورت بھی کرے گی، وہ بھی 4 مرتبہ کہے گی کہ میں جو سچی ہوں، میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میں جو ہے جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ مجھ پر نازل ہو جائے، اسے لعان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جائے گی، میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہیں گے، وہ نکاح باطل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک بہت ہی بڑا واقعہ بیان فرمایا، یہ واقعہ جو ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے واقعہ عشق، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر منافقین نے الزام لگایا تھا۔ تفصیلی واقعہ اس طرح ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام سفر پر نکلنے کے لیے روانہ ہونے کے لیے جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی تمام بیویوں کے نام قرآن اندازی کرتے، تمام بیویوں کے نام لیتے اور قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام چٹھی میں نکلتا اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں میرا نام نکل گیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو غزوہ تھا وہاں پر گئے، غزوہ مکمل ہو گیا، اب تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے واپس آ رہے ہیں۔ ہم لوگ مدینے کے قریب میں جو ہے خود سے آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔
مدینہ بھی دور تھا. بہرحال کچھ آرام کرنے کے لیے پورا کا پورا قافلہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں پر کھڑا ہو گیا. اور میرا جو عالم تھا، میں جو ہے یہ جو واقعہ ہوا پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد ہوا. اس کے بعد جو ہے میں بہت زیادہ ہلکی تھی. میرے ساتھ جو ہے ایک اونٹ تھا جس پر میرا عہدت رکھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے پہلے زمانوں میں جو ہے عورتوں کو بگی میں یا عہدت پہ اٹھا کر لے جایا جاتا تھا. اس طرح سے عہدت تھا جو اونٹ پر رکھا جاتا تھا اور وہ اونٹ کو لے کر لوگ چلنے والے چلتے تھے، اس میں سوار ہو جایا کرتی تھی. لہذا ہوا یہ کہ قافلہ کھڑا ہوا ہے اور میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئی. جب واپس آ کر دیکھا اپنے گلے میں نے ہاتھ ڈالا تو میرے سینے میں جو ہے میں نے محسوس کیا کہ جو ہار میں پہن کر آئی تھی وہ ہار موجود نہیں ہے. لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر وہاں سے میں دوبارہ واپس چلی گئی جہاں پر میں گئی تھی. جانے کے بعد دیکھا وہاں پر تلاش کیا ہار کہیں مل جائے گا، مجھے کہیں پر بھی ہار نظر نہیں آیا. ادھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور جو لوگ میرے عہدت کو اٹھانے والے تھے انہوں نے یہ سمجھا اس کے اندر میں ہوں. اس لیے فرمایا کہ اس زمانے کی جو عورتیں تھی بہت زیادہ ہلکی ہوا کرتی تھی، وزن دار نہیں ہوتی تھی. اٹھانے والوں نے سمجھا کہ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہے، سیدھا اٹھایا اونٹ پہ رکھا اور اونٹ لے کر نکل گئے، روانہ ہو گئے. اب اس کے بعد جب واپس آ کے میں نے دیکھا نہ وہاں پر اونٹ ہے نہ وہاں پہ کوئی آدمی ہے، سارا قافلہ جا چکا تھا. لہٰذا مجھے یقین تھا کہ آگے جا کے اللہ رسول کو پتا چلے گا وہاں پر میں موجود نہیں ہوں، دوبارہ کسی کو بھیجیں گے اور مجھے بلا لیں گے. لہٰذا میں وہاں پر بیٹھی رہی، مجھے نیند لگ گئی. میں جب سو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے پیچھے کچھ صحابہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جہاں مسلمان کھڑے ہوئے تھے، جہاں قافلہ ان کا رکا ہوا تھا، مسلمانوں کی کچھ قیمتی چیزیں گر گئی ہیں، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، تاکہ وہ صحابہ ان کو لے کر دوبارہ قافلے میں آ کر شامل ہو جائے. ایسا ہی معاملہ ہوا. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے روانہ کیا گیا تاکہ جو کچھ سامان چھوٹا ہوا ہے وہ دیکھ کر دوبارہ رون مار کے آ جائے. لہٰذا وہ جیسے میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے انہوں نے مجھے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. اب جیسے نظر پڑے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے کہا. ان کے ایسے کہنے سے میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے جو جانور ساتھ میں تھا اس کے پیر کو جھکا دیا، اس کو بٹھا دیا تاکہ میں بغیر سہارے کے جانور پر چڑھ جاؤں اور اونٹ پر سوار ہو جاؤں. لہٰذا میں سوار ہو گئی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قافلہ ہمیں مل گیا جہاں پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. اب ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے دیکھ لیا کہ صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہے. اس کو موقع مل گیا، اس نے فوری جو ہے اپنے لوگوں میں چرچا عام کر دیا کہ صفوان بن معطل کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نعوذ باللہ کچھ معاملہ ہے. لہذا یہ معاملہ منافقین نے بہت زیادہ اس کو بڑھایا، بہت زیادہ طول دیا اور اس معاملے کے اندر بعض صحابہ بھی آ گئے. منافقین کی باتوں میں بعض صحابہ بھی آ گئے جن میں سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت مصعب بن عثاصہ ہے، حضرت حمنہ بنت جحش ہے. یہ تمام صحابہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایسے باتیں مسلمانوں میں گردش کر رہی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں جب مدینہ پہنچ گئی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، سفر کی وجہ سے تھک گئی تھی، میں بیمار ہو گئی اور تقریباً جو ہے 1 مہینے تک میں بیمار رہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ رہے ہیں، حالانکہ پہلے ایسی کیفیت ہوتی تھی جب بھی بیمار پڑتی تھی آپ میرے پاس آتے تھے، میری دریافت جو ہے خیر دریافت کیا کرتے، میری طبیعت پوچھتے، اچھے سے بیٹھتے بات کرتے. لیکن ابھی معاملہ ایسا نہیں تھا، آپ آتے تھے سلام تو کرتے تھے لیکن خیریت پوچھتے اور چلے جاتے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جب کچھ تھوڑی اچھی ہو گئی، میری بیماری کچھ جو ہے صحیح ہو گئی، تو اس کے بعد میں محلے کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ جو ہے قضاء حاجت کے لیے جانے کے لیے مجھے جانا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں تو بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں کھیتوں میں لوگ جاتے تھے. میں چلی گئی. جاتے وقت میں نے دیکھا واپس آ رہے تھے تو حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی والدہ میرے ساتھ میں تھی. واپس آنے کے وقت ہوا یہ
کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے کیا زبان سے کہا؟ اللہ کی لعنت تو مصطح پر. جب یہ بات میں نے سنا تو میں نے کہا کہ اے اماں جان آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، جبکہ مصطح جو ہے ایک بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم کیا کیا باتیں چل رہی ہیں تمہارے بارے میں، ایسا 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 کہا جا رہا ہے اور سارے شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہے. تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تب تک مجھے معلوم بھی نہیں کیا چل رہا ہے مدینے کے اندر. تمام منافقوں نے افواہ پھیلائی، اس میں صحابہ بھی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. 1 مہینہ گزر گیا، آپ علیہ السلام پریشان ہے کہ آخر کیا کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ فرماتی ہے کہ میں جب گھر میں آئی تو میری جو بیماری تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی. پہلے بیمار تھی، یہ باتیں سننے کے بعد میری بیماری کے اندر اضافہ ہو گیا. اب میں جو ہے اپنے گھر میں موجود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی اور اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فوری مجھ سے کہا کہ جاؤ. اپنے میکے آ گئی اور آنے کے بعد ادھر یہ معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بلاتے ہیں، ایک صحابہ کو بلاتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس کے علاوہ کچھ صحابہ کو بلایا. ایک سے میرے بارے میں سوال کرنے لگے کہ تم نے حضرت عائشہ کو کیسے پایا. سب صحابہ نے کہا کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی. اس کے علاوہ آپ جو ہے صفوان بن معطل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ صحابی کیسے ہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں وہ بھی اچھے صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایسا ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. بہرحال سارے تفصیلات ہو گئے. آپ علیہ السلام جو ہے انفرادی طور پر پرسنلی ایک صحابی سے ایک صحابیات سے ملتے گئے، سب سے دونوں کے بارے میں سوالات کرتے گئے. اور اس کے بعد جب سارے معاملات ہو گئے، وہی نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی حکم نازل نہیں کیا جا رہا ہے. آپ پریشان ہو گئے، مسجد میں آئے، تمام صحابہ کو جمع کیا، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا دیکھو لوگوں، اما بات میں جو ہے عبداللہ بن ابی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. یہ آدمی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، اس کو سبق سکھانے والا تم میں سے کوئی ہے؟ اور اس کے بعد انصار کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس، دوسرا قبیلہ خزرج. دونوں میں جو ہے آپس میں گفتگو ہوتی گئی. ایک نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا، ایک نے کہا کہ میں لوں گا. اس طرح سے باتیں ہوتے ہوتے دونوں میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ دونوں آپس میں لڑ پڑے. یہ مسجد کے اندر چل رہا ہے. آپ علیہ السلام نے معاملے کو دیکھا، سب کو خاموش کرا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے گھر تشریف لائے جہاں پر میں تھی، میرے ماں باپ کے پاس. آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اے عائشہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ صفوان بن معطل اور تمہارے ساتھ کچھ معاملہ ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں برات نازل فرما دے گا. لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تم نے ایسے کوئی کام کیا ہے، تم سے غلطی سے ایسا کوئی کام ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ نے ان کے اللہ رسول کی بات کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا اے ابا جان آپ ان کے سوال کا جواب دیجیے. ابو رضی اللہ نے فرمایا کہ میں کیا جواب دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمہارا معاملہ ہے، ان کے بیچ میں میں کیا دوں؟ میں جواب نہیں دینے والا. وہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے، دیکھیے میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ معاملہ تمہارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تم ہی جانو کیا معاملہ ہونے والا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ گئے بھی نہیں، نہ وہاں سے کوئی ہٹا. تمام لوگ وہیں پر بیٹھے، میں بھی ہوں، میرے والدین بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. آپ پر فوری وہی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی. جب آپ پر وہی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی سے جو ہے پسینے ٹپکتے تھے. یہ کیفیت طاری ہو گئی، آپ جو ہے پھررانے لگے، کپ کپانے لگے. مجھے معلوم ہو گیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے. جب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہی آ کر ختم ہو گئی، آپ علیہ السلام جو ہے مسکرا دیے اور فرمانے لگے کہ اے عائشہ اللہ رب العالمین نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے. یہ وہی آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تمہارے بارے میں نازل فرما دیا ہے. جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امی کہتی ہے کہ اے عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے ملاقات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان سے ملاقات نہیں کروں گی، میں سیدھے اللہ کے دربار میں جاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں برات نازل
نازل فرمائی ہے اور فرماتی ہے کہ میں اس بارے میں یہ خیال کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دے گا کہ میں پاک ہوں، یا اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں یا جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے الہام کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دے گا، لیکن مجھے اتنا خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل فرما دے گا، اور میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرما دی اور کہا کہ جو لوگ جو ہیں الزام لگا رہے ہیں یہ گروہ تم میں سے ہی ہے، یعنی منافقین بھی اس کے اندر شامل تھے اور کچھ صحابہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اس واقعے میں ایک بہت اہم ترین بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فوری وہیں پر کہہ دیتے منافقوں کے سردار کو کہ یہ سب معاملہ چھوٹا ہے۔ ایک مہینہ آپ پریشان رہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہے کہ میرا رات اور میرا دن رونے میں جا رہا تھا، مسلسل روئی جا رہے ہو، پہلے بیمار ہو، مزید بیماری میری بڑھتی گئی، یہ سارے معاملات کیوں ہوتے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، یہ غریب تھے، لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو ماہانہ کچھ دیا کرتے تھے، وظیفے کے طور پر، اناج کے طور پر ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب جب اس معاملات کے اندر انہوں نے ان کی بیٹی پہ الزام لگا دیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا فضل اتارا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار کیا ہے، انہیں ایسے ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے۔ تم میں سے جن لوگوں نے ایسا عمل کیا ہے وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے، لہٰذا اس آیت نزول کے بعد انہوں نے اپنا جو معاملہ تھا وہ دوبارہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو صحابہ اس واقعے کے اندر شامل ہوئے تھے ان تمام کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تمام صحابہ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا۔ اور رہا معاملہ عبداللہ بن ابی کا، اس کو کوڑے نہیں لگائے گئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ منافقوں کا سردار تھا، اس کو اگر کوڑے لگائے جاتے، اس کو سزا دی جاتی تو اس کے ساتھ منافقوں کی بڑی جماعت ہے، مسلمانوں میں اور مدینے میں انتشار پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے نہیں لگائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ذات کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں کو یہاں دنیا میں سزا نہیں دی گئی ہے ان کی سزا آخرت میں ہوگی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس آدمی کو جو ہے کوڑے نہیں لگائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے جو ہے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان سے اجازت لو، وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب یہاں پر سلام جو ہے کسی کے پاس جاتے تو آپ پہلے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے، سلام کرتے، اجازت ملتی تو گھر میں داخل ہوتے، ورنہ آپ جو ہے باہر سے ہی واپس چلے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے گھر کے پاس کھڑے ہو کر دروازوں میں سے جھانکنے والے، گیٹ کے سوراخ میں سے دیکھنے والوں کو جو ہے سخت وعید نازل فرمائی، اور کہا کہ اگر کسی نے ایسے آدمی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کے گھر میں جھانکا، کسی نے آپ کے دروازوں میں سے جھانکا اور آپ نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اس بات کے جواب میں اگر آپ کسی کے گھر میں گئے، اندر سے آواز آئی کون، تو آپ جواب میں جو ہے اپنا نام بتانا، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں۔ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازے پہ دستک دی، آپ نے سوال کیا کون؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کرتا ہے، اپنا نام پیش کرو۔
تو جب کبھی کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنا نام بتاؤ تاکہ آنے گھر والوں کو پتا چلے کہ آنے والا کون ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے گھروں میں داخل ہونے کے لیے آداب ایمان والوں کو سکھائے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ رب العالمین نے جو ہے روح زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ جتنے جاندار روح زمین پر پیدا کیے گئے وہ سارے جانور اللہ رب العالمین نے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان جانداروں میں کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے جو آپ دیکھتے ہیں سانپ ہے، مچھلیاں ہیں، دیگر زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان میں کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور اس میں سے کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ انسان ہے۔ اس کے علاوہ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، ان میں سے بعض جاندار ایسے ہیں جو اپنے چار پیر پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا بھی تذکرہ بیان فرما دیا اور دیگر مخلوقات کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہ ساری جو ہے جو مخلوقات ہے، یہ تمام جو پیدائش ہے اللہ کی پیدائش ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ایسی پیدائش کو جو ہے کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، اے ایمان والو تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے رسول کو نہ بلاؤ۔ جب رسول کے پاس آؤ تو اپنی آواز کو دھیمی کر لیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نام سے نہ بلاؤ اور ان کو جو ہے بلند آواز سے نہ پکارا کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا ان پہ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش جو ہے نازل نہ فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ فرقان کا اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ دنیا میں رسول آئے تھے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، تو قوم کے لوگ کیا کہتے تھے مالی ھذا الرسول، یہ کیسے رسول ہمارے پاس آ گئے ہیں، یأکل الطعام، یہ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور ہمارے طرح بازاروں میں چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کیا کہ تمام جو رسول آئے تھے وہ سارے کے سارے انسان تھے، کھانا پینا زندگی کی ضروریات ہے وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا، اور ان میں سے بعض انبیاء ایسے تھے جو دنیا کے اندر بادشاہ بن کے رہے اور بعض انبیاء ایسے تھے جو دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے بندے بن کے رہے۔ اللہ نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے اختیار دیا تھا کہ میں دنیا میں جو ہے بادشاہ نبی بن کے رہو یا میں بندے رسول بن کے رہو، میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنے کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار دیا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام تھے وہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام تھے وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے رسول کو بھی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بادشاہ نبی بننا پسند نہیں فرمایا بلکہ اللہ کا بندہ بننا آپ نے پسند فرمایا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے 18ویں پارے کے اندر ان تمام واقعات کو اور ان تمام باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے اعمال کو، عبادتوں کو، دعاؤں کو، قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قبول فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور اسے معاف فرما دے۔ آمین باقولی مولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔